بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت اس کے مقدر میں لکھ دے۔ وہ دو جہاں کا مالک ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کن کہے تو ہر ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ خانہ کعبہ میں ایک ایسا ہی معجزہ ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا، تم لوگ جس سے چاہو نفرت کرو، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے اعلیٰ ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، جو اس بات کا اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابیں، تمام نبی رسول اور آسمانی فرشتے سچے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہم سب اس کے حضور پیش ہوں گے۔ اس دن ہر نیکی اور بدی کا حساب ملے گا۔ خانہ کعبہ میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جس نے دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے۔ یہ آدمی کس قدر خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا۔ آصف جب پیدا ہوا تو محلے والوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں، اس کو یتیم خانے میں چھوڑ کر آؤ ورنہ تمہاری عزت دو کوڑی کی رہ جائے گی۔ آصف کا باپ پریشان ہو کر سوچنے لگا، یہ بچہ میرا ہے، میں کس طرح سے یتیم خانے میں چھوڑ دوں؟ کچھ عرصہ محلے والے باتیں کرتے رہے، پھر لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی، یہاں تک کہ آصف 4 سال کا ہو گیا۔ آصف کے باپ نے اسے بڑی مشکل سے سکول میں داخل کروایا، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد سکول کے ماسٹر نے اسے بلوایا اور کہنے لگا، میں معذرت خواہ ہوں، ہم ایسے بچے کو سکول میں داخل نہیں کر سکتے، اس طرح باقی بچوں پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اللہ اللہ کر کے آصف کو ایک سکول میں داخلہ مل گیا۔ اس سکول کے بچے آصف کا مذاق اڑاتے۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو لڑکوں نے اس کا نام ڈولی رکھ دیا۔ ایک دن دوستوں کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا تو وہ کہنے لگے، یہ مرنا مارنا تمہارا کام نہیں، تم جا کر محفلیں سجایا کرو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بلند آواز میں کہہ کے لگانا شروع کر دیے۔ ایک دن وہ اپنے باپ سے لپٹ کر رونے لگا، بابا لوگ میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میں خود اپنی مرضی سے ایسا بنا؟ آصف کے پاس اس طرح کے ڈھیروں سوالات تھے۔ اس کا باپ آصف کو حوصلہ دیتا، بیٹا یہ جاہل لوگ ہیں، تم حوصلہ مت ہارنا۔ اگلے دن وہ شکایت لے کر ان کے گھر میں گیا تو وہ کہنے لگے، اب وہ ہے ہی ایسا، لڑکی تو اسے چھیڑیں گے، جب وہ پیدا ہوا تھا ہم نے کہا تھا اسے یتیم خانے میں چھوڑ آؤ، کوئی بھی گھر اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ کی وفات کے بعد آصف کی زندگی میں طوفان برپا ہو گیا، گھر کی ساری ذمہ داری اس پر آن پڑی۔ وہ نوکری کے لیے اپنے باپ کے دوست کے پاس گیا تو اس نے کہا، جیسے کو نوکری پر رہ کر میں نے لوگوں سے باتیں سنی ہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آصف مایوسی سے سر جھکائے واپس آ گیا۔ وہ گھر گیا، ماں کی گود میں سر رکھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ماں سے کہنے لگا، لوگ مجھے حقیر سمجھتے ہیں، میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے میں حقیر ذات کا انسان ہوں۔ اگلے دن وہ بازار گیا تو کسی نے اسے ہجڑا کہا اور کسی نے اسے خسرے کا لقب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے محلے میں ہجڑے آئے، وہ چوری سے ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہ خوبصورت اور حسین بھی تھا، انہوں نے آصف کو ڈانس کی تربیت دی۔ 1-2 محفلوں میں لے کر گیا تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ہر طرف گونجنے لگا۔ دور دور سے لوگ شادی کی بکنگ کے لیے ان کے پاس آنے لگے۔ یوں 2 سال کے اندر آصف کروڑ پتی بن گیا۔ اس کے پاس اعلیٰ گاڑی بنگلہ تھا، اس نے بہنوں کی شادی اعلیٰ طریقے سے کی۔ ایک دن وہ ڈانس کرتے کرتے گر پڑا، اسے ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں، اس کے جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس نے کچھ دن گھر گزارے، پھر حج پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ 2010 میں اپنی ماں کے ساتھ حج پر گیا۔ اس نے رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معلوم ہے میں تیری نافرمانیاں کر کے غلط کام کرتا رہا، یا اللہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ وہ ہر دم اللہ کا نام لیتا، اللہ کی تسبیح کرتا۔ حج کے دوران مزدلفہ کے میدان میں اس کی موت ہو گئی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر اس کو جنت المعلی میں دفن کیا گیا۔